جی میں فعل ملک. آج کا موضوع ہے تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال اور اس کی کارکردگی اور اس سے کیا توقع ہے اور کیا فیلیئرز ہیں. وزیر اعظم صاحب نے 2 سال پہلے حلف اٹھایا. ان سے جنہوں نے حلف لیا وہ صدر پاکستان تھے. صدر پاکستان جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. تو یعنی ان سے ایک منتخب صدر نے حلف لیا اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب اس لیے ہوئے کیونکہ یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے. تو یہ وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی کے ممبر یعنی ایم این اے ہونے کی وجہ سے یہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے کیونکہ ان کی پارٹی کے پاس سیٹ زیادہ تھیں اور یوں یہ قومی اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے. یہ ان کا گھر ہے اور 2 سال میں یہ وزیر اعظم صاحب اپنے گھر ہی تشریف نہیں لائے اور نہ ہی کبھی اپنے گھر کو کبھی کوئی انہوں نے اہمیت دی. تو جو وزیر اعظم صاحب 2 سال تک اپنے گھر کو اہمیت نہ دے سکیں انہوں نے قوم کے مسائل کو کیا سمجھنا ہے اور انہوں نے اس کے اندر کیا بہتری لانی ہے. وزیر اعظم صاحب اپنے انٹرویو میں بہت سارے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک فکسڈ انٹرویو ہے, بہت سارے کوسچن ان سے پوچھے نہیں گئے ہیں. ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ اپنے گھر تشریف کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس قومی اسمبلی کے فلور پر کسی بحث کا آغاز کیا؟ کبھی آپ نے کوسچن آنسرز کو فیس کیا؟ کبھی آپ نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ جہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کی اور پھر وہاں سے ایوالو کر کے آپ نے کوئی قدم اٹھایا؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا فیلئر ہے اس حکومت کا اور اس حکومت کے جتنے دعوے ہیں ان میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد این آر او کی راگ اور نیب اور گورنمنٹ. تو جب نیب اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے آن ملیں, چاہے حکومت جو ہے وہ نیب کو بلا بھیجے یا نیب حکومت سے آ کے مل جائے, تو دونوں اپنی رسپانسبلٹیز بانٹ لیتے ہیں. یعنی حکومت جو ہے وہ نیب ہو جاتی ہے اور نیب جو ہے وہ گورنمنٹ ہو جاتی ہے. تو پریکٹیکلی یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں. ہمیں کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ نظر آئی ہے ان 2 سالوں میں کہ اس حکومت کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز نیب میں ہیں لیکن ان کو نیب نے کبھی زحمت نہیں دی ہے, ماسوائے بابر روان کے جو کہ نندی پور پروجیکٹ میں کلیئر ہو گئے, لیکن اگر وہ بھی پیپلز پارٹی میں رہتے تو شاید وہ کلیئر نہ ہو پاتے. ان کے صوبے پنجاب میں ان کے ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں تو وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے تو ان کو نیب نے بلا لیا. یہ کارنامہ انہوں نے 2 سال میں کیا جو کہ ان کا قابل تقلید کارنامہ ہے. وزیر اعظم صاحب انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے اس کو اس طرح سے بلانا درست نہیں. تو وزیر اعظم صاحب کا کیا خیال ہے کہ بقایا چیزیں جو ہیں وہ پھر درست ہو رہی ہیں؟ اگر ان کا اپنے لوگوں کے بارے میں اس طرح کا پارشل بیہیویئر ہے تو پریکٹیکلی ان سے تو کچھ امید نہیں کی جا سکتی. اب انہی کے کئی ایسے ممبران ہیں جن کے الیکشن کمیشن میں معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں اور ان پر کبھی تاریخ نہیں لگتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ کیا کہے, لیکن یہ حکومت کی کامیابیوں میں آئے گا. یقینی طور پر اس کو کامیابی میں ہم نوٹ کر لیتے ہیں. پھر ہماری حکومت کے کارنامے یہاں پر ختم نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ہماری حکومت نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ایک کارکے کے نام کی کمپنی تھی جس کو کانٹریکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا اور اس نے ہمیں بجلی بنا کے دینی تھی, اور یہ ایک شپ کے اوپر جو ہے وہ پورا کارخانہ لگا تھا اور انہوں نے ہمیں اس سے یعنی ایک بنا بنایا کارخانہ آ گیا اور اس سے ہمیں بجلی مہیا ہونی تھی. بجلی تو خیر انہوں نے 5% بھی اپنی مہیا نہیں کی, لیکن ہمارے ایک ایکٹیو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے, انہوں نے اس کمپنی کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا اور الٹیمیٹلی اس کمپنی کو جو ہے انہوں نے بین کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کے جہاز کو بھی ادھر روک لیا جائے, یعنی اس کے شپ کو بھی, اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. تو یہ حکم انہوں نے صادر فرما دیا. اب جو ہے یہ کمپنی جو ہے جب اس کے خلاف سپریم کورٹ نے ایسا اقدام کیا تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارہ ہے ICSID, اس میں یہ چلے گی. اب وہاں جا کے ICSID جو ہے یہ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ ہے, یہ اس میں کمپنی چلے گی اور اس نے جا کے وہاں پر کلیم کیا کہ پاکستان میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے, اس کے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو شدید نقصان پہنچا, لہٰذا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس کو ڈگری دی جائے کیونکہ یہ تو بہت معصوم لوگ ہیں اور یہ پھر ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی سے آئے ہیں.
تو اس کمپنی نے یہ جا کے ہمارے خلاف جتنا گن تھا اس نے انٹرنیشنل فورم پر بکھیرا، اور پھر اس کمپنی نے ہمارے خلاف جو ہے وہاں سے کیس جیت لیا، اور یہ اس نے ہمارے خلاف ڈگری حاصل کر لی۔ اب جو ہے وہ لطیفے جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ ہماری جو شفاف چلی اور صاف چلی جو گورنمنٹ آئی، اس نے کہا کہ کارکے رینٹل پاور کیس میں پاکستان ریزالو 1.2 بلین ڈسپیوٹ ود ٹرکی، یعنی پاکستان نے ریزالو کر لیا ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی 4 نومبر کو لاسٹ ایئر 2019 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ود دا ہیلپ آف پریزیڈنٹ اردگان ہیز amicably resolved the Karke dispute and saved Pak 1.2 billion penalty imposed by ICSID۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر دیا۔ اب لطیفہ جو ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا معلوم ہی نہیں کہ 16 اپریل 2019 کو، یعنی نومبر سے اتنے مہینے پہلے، یہ تو آلریڈی پریس میں رپورٹ ہو چکا ہے کہ اس کمپنی یعنی کارکے کی جو ہمارے اوپر انٹرنیشنل کورٹ سے اس نے جو 1.2 بلین ڈالر کا ہرجانہ ہم سے کلیم کیا ہے، یہ کمپنی ہم سے شاید نہ لے پائے، کیونکہ اس کمپنی کیونکہ اس میں جو ایک صاحب اریسٹ کیے گئے تھے، انہوں نے بہت حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ اس کمپنی نے کس طریقے سے جو ہے یہ کانٹریکٹ حاصل کیا تھا۔ تو پریکٹیکلی یہ اپریل میں خبر آ گئی کہ ہمیں جو ہے وہ ICSID میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو شاید اس کا اندازہ نہیں تھا، تو انہوں نے نومبر 4 2019 کو ٹویٹ کیا کہ یہ تو طیب اردگان صاحب نے کارنامہ کیا ہمارے لیے۔ اب جو ہے اس یعنی کمپنی کے اگینسٹ نواز شریف نے ایک ٹیم بنائی تھی جس نے انویسٹیگیٹ کیا، اور اس میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ ان اکاؤنٹس میں اتنے اتنے پیسے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس اپریل میں نیوز آ چکی ہے کہ کک بیکس دے کر اس کمپنی نے یہ کانٹریکٹ حاصل کیا ہے، اور اس کے یہ اتنے اتنے پیسے انہوں نے فلاں فلاں اکاؤنٹس میں انہوں نے رکھے۔ اب اس کمپنی کی چوری تو پکڑی گئی، لیکن اس نے کیونکہ ICSID میں ہمارے خلاف جو ہے وہ بہت بغض سے کام لیا ہوا تھا، ہم ترکی کی یعنی طیب اردگان صاحب کی تعریف کیے جا رہے تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب۔ اب the Prime Minister in a tweet congratulated the government negotiation team for doing an excellent job in achieving this۔ تو پھر ایک ٹیم بنائی گئی کہ جو اس کمپنی کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، اور کہنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جی آپ کی چوری پکڑی گئی ہے ترکی کی کمپنی کارکے، اور آپ نے جو انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارے خلاف کیس کیا تھا آپ اس کے لیے معافی مانگے، اور ہم ٹرکی کو وہاں پہ لے کے جائیں گے، اور جتنا جرمانہ آپ نے ہم پر ڈلوایا ہے کہ اتنا کم از کم جھوٹ اور غلط طریقے سے کام کرنے پر آپ پر بھی اتنا جرمانہ تو ہم لیں گے۔ لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی ٹیم جو ہے وہ ہماری نیگوشیٹ کر کے آ گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا ہی ڈڈ ناٹ پرووائڈ ڈیٹیلز آف ہاؤ دا ڈسپیوٹ واز ریزالوڈ، یعنی کمپنی کے ساتھ ریزالو کیسے ہے یہ وزیر اعظم صاحب نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا جی ڈسپیوٹ ہماری ایک ٹیم گئی تھی تو وہ ترکی سے ہمارا جو ہے نا یہ کر کے آ گئی، اور پہلے وہ ٹویٹ میں ایسے ذکر کیا کہ یہ طیب اردگان صاحب نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ خاص مدد فرمائی ہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب کو جب پتہ چلا کہ جی یہ سارے نیگوسیشن جو ہے نا کامیاب ہو گئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا، تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دی کہ گورنمنٹ ٹیم نے بہت اچھا کام کیا۔ یعنی وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک پورا اندازہ نہیں ہے کہ اپریل 19 میں جو نواز شریف نے ٹیم بنائی تھی اس نے انویسٹیگیٹ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ ترکی کی کمپنی جو ہے کہ یعنی کلین ہینڈ سے آ کے اس نے پروجیکٹ نہیں لیا ہے، اس نے غلط طریقہ اپنایا، پھر اس نے جو انٹرنیشنل کورٹ سے کیس جیتا ہے اس میں بھی جو اس نے ڈاکومنٹیشن کی ہے اس میں بھی اس نے فراڈ سے کام لیا ہے، اور اس نے ہمارے خلاف جو ہے وہ اتنا بڑا ہرجانہ جو ہے اس کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو یہ بھی فیکٹس پر بیس نہیں ہے، یہ سب انویسٹیگیشن اپریل میں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ طیب اردگان کو یہ ساری کریڈٹ دے رہے ہیں۔ تو کتنے ایفیشینٹ کام چل رہے ہیں۔ اب لطیفہ اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے اس کمپنی کے اگینسٹ جس ٹیم نے کام کیا تھا اس میں 3 لوگ تھے، کوئی 1 یا 2 جو ہے وہ یونیفارم یعنی فوج سے لوگ لیے گئے تھے، اور 1 سویلین تھے یا 2 سویلین تھے۔ اس ٹیم نے جو ہے نا یہ نیگوشیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور جب انہوں نے اس کی کمپنی کی ساری خرابیاں اور اس کی کک بیکس اور یہ سب کچھ پکڑ لیا،
تو وزیر اعظم صاحب نے خوش ہو کر جو ہے نا اس کے لیے اناؤنس کر دیا کہ ان کو 17 امتیاز دیا جائے گا، کیونکہ اس ٹیم نے جو ہے 1.2 بلین ہمارے سیو کر لیے۔ تو بھائی وزیر اعظم صاحب تو کچھ ٹائم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ تو طیب اردگان سفر مار رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا لطیفہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو ریسنٹ ٹائمز میں ان کے آفس سے کمیونیکیٹ ہوا کہ یہ جو 17 امتیاز لینے والے ہیں ان کو 23 مارچ 2021 یعنی نیکسٹ ایئر میں ان کو یہ ایوارڈ بھی دیا جائے گا، اور ان کو کیش پرائز بھی آلموسٹ جو ہے کوئی 10 ملین ہے یا ایچ انڈیویجول، یعنی 1 کروڑ یا 1 کروڑ سے کچھ زیادہ جو ہے وہ یہ تینوں اشخاص کو الگ الگ ملے گا۔ تو یہ سارا ان کے لیے کیش ریوارڈ بھی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب تو طیب اردگان کا ذکر فرما رہے تھے کہ یہ سارا اس نے کیا، اور ابھی تک تو انہوں نے اس پر یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے ایسا جو کہا وہ غلط فہمی میں کہا یا جیسے بھی کہا، لیکن وزیر اعظم صاحب تو یعنی دونوں باتیں کر رہے ہیں، ادھر طیب اردگان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، ادھر اس ٹیم کو 17 امتیاز دے رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ 2 سال کی کارکردگی ہے نا گورنمنٹ کی، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس ترکی کی کمپنی کو وہاں پر لے کے جاتی اور اس کے خلاف جو ہے وہ ڈگری کرتی اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر بیان کرتی، تو اس سے کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کیا آیا طیب اردگان صاحب نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ان کی کمپنی جس نے 1.2 بلین کی ڈگری ہمارے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف لی تھی، اس کمپنی نے کرپشن کی؟ پھر کیا انہوں نے مانا کہ ان کی گورنمنٹ میں بھی ایسے جو ہے نا وہ لوگ اور ایسے ہیں جو کہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ طیب اردگان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کرپٹ کمپنی کو آ کے تو پاکستان سے بیل آؤٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو کوئی اپنے ایسے جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں کہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو یہ نہیں سیکھیں گے، وہ تو جہاں جاتے ہیں ہمارے ڈرٹی لیلن جو ہے نا وہ سب نیشنز کے سامنے آرام سے دھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ ترک صدر نے اپنی قوم کی اور اپنی کمپنی کی کرپشن کا تو ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میں نے ریزالو کروایا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ نے بھی یہ فرما دیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ پریکٹیکلی آپ نے کنسیلمنٹ آف دا فیکٹس کیا، یعنی آپ نے حقائق کو چھپا لیا یا ان کو آپ نے غلط طریقے سے بیان کیا۔ تو یہ آپ کی حکومت کی 2 سال کی کارکردگی تو ضرور ہے۔ پھر یہ بھی ایک گمک ہی ہے آپ کی کہ آپ جو ہے نا تھرو فالز مینز جو ہے وہ آپ اپنی پاپولیرٹی اور اپنی نیک نامی اور اپنی یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ یاد نہیں رہتا؟ چلیں ہم آپ پر شک نہیں کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ پھر ہمیں ایک اور کوسچن بھی آتا ہے کہ کیا ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کمپنی کی مدد کے لیے بغیر کسی وجہ کے آگے؟ انہوں نے کہیں اپنے ملک میں جا کے اس کمپنی سے کک بیکس تو نہیں لی ہوئی؟ تو کیا آیا یہ اخلاقیات کا کیس جو ہے وہ ہمیں سنانے کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہے، یا اس پر جو ہے وہ کہیں آپ کبھی ایکسکیوز بھی کرنا پسند فرمائیں گے؟ اب جو ہمارے طیب اردگان صاحب ہیں وہ ہمیں تو اپنی محبت کا جو ہے وہ ہمیں لاتے ہیں کہ ہم ایک نیا بلاگ بنائیں گے، ہم ویسے کریں گے۔ تو کیا آیا انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ سب منقطع کر لیے ہیں، انہوں نے اپنے تمام کولیبریشن اور بزنسز جو ہیں وہ اسرائیل سے ختم کر لیے ہیں، ان کے تو اسی طرح سے وہاں چل رہے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی کس جو ہے نا مورلز گراؤنڈ پر آ کے تو یہ جو نئی گیم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں انوالو کر رہے ہیں، اور ہم کافی حد تک ان کے ساتھ لگتا ہے کہ انوالو ہیں، کیونکہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے نا وہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ وائی کینٹ وی اسٹینڈ نیوٹرل اینڈ ایٹ دا ڈسٹینس فرام دا پیپل who are looking for different motives؟ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کیا پتا کہ وہ کہیں کہ جی ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لے، تو آپ کہیں جا کے جو ہے نا یہ کام اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کر لیں۔ تو یہ بھی تو آپ کی حکومت کے کارناموں میں ہی آتا ہے نا، کیونکہ آپ نے پچھلے سال میں کئی طرح کے یو ٹرنز جو ہے نا وہ آپ نے لے لیے۔ مدینہ کی ریاست ہے، تو مدینہ کی ریاست کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب رسول پاک اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا تھا؟ آپ نے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے یہاں سے کوئی
8 तलवार जो हैं वो थीं जो कि विरसे में थीं। तो इसका मतलब है कि आपने कहा था कि अपने दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहो और अपने यहाँ जो है वो दूसरी आसाइशें और सहूलतें जो है ना वो ना पैदा करो। तो रवायत में तो ये भी आता है कि आपके घर में जो दिया जलाना था उसके लिए आयल भी नहीं था, तो आपकी साहबजादी या आपकी ज़ौजा जो हैं वो कहीं किसी से आयल मुस्तार लेके यानी उधार लेकर आई थी। तो मदीना की रियासत के अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें लोगों से कहा गया कि आपको इंसाफ मिलेगा तो हर सूरत मिलेगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपकी जो हुकूमत है इसने तो लोगों से बहुत सारे वादे किए और उनको कोई वो इंसाफ नहीं मिला। तो एग्जाम्पल के तौर पर साहिवाल का जिक्र कर लेते हैं, जहाँ पर बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया गया, तो आपने कहा इंसाफ मिलेगा, फिर वो इंसाफ तो उनको नहीं मिला। तो ये भी आपकी हुकूमत की कारकर्दगी में शुमार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने इंटरव्यू में ये कहा है कि जी आपके 2 साल बड़े मुश्किल थे। तो भाई 2 साल मुश्किल थे तो कौन सी अब जो है ना वो आप हमारे लिए दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं। आपकी हुकूमत जैसे 2 साल के स्टार्ट में थी अब भी वैसे चल रही है। आपने क्या किया, आपने अवाम के ऊपर जो है वो पेट्रोल का पम्प जो बॉम्ब है वो आपने ऐसा गिराया कि एक दिन में आपने जो है वो 25 रुपए पेट्रोल में पर लीटर इजाफा कर दिए। आप हमेशा पहली तारीख को जो है वो पेट्रोल की कीमतें, जो एक सेटअप चला आ रहा था, अच्छा है या बुरा है, लेकिन पुरानी तो प्रैक्टिस ये थी, तो आपने यानी उस डेट का भी वेट नहीं किया, आपने उससे पहले ही जो है वो हथियार डाल दिए। और जिस माफिया ने ये तेल स्टोर किया हुआ था और जो आपको मजबूर कर रहा था कि इसकी कीमतें ऊपर बढ़ाएं, तो आपने एक दिन में इतने पैसे बढ़ा दिए। तो ये भी आपकी हुकूमत का एक बहुत आला कारनामा है। आपके लिए 2 साल वाकई बहुत मुश्किल थे, आपसे तो वो मुमकिन नहीं था। फिर इसके साथ जो है वो आपके यहाँ मुल्क में अद्वियात के साथ क्या हुआ, आपके एक वज़ीर साहब कोविड-19 में बीमार हुए, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने कितने लाख ऑफ़र यानी कितने लाख रुपया ऑफ़र किया, लेकिन तब भी उनको इंजेक्शन नहीं मिला। टीके की तलाश में वो मारे-मारे फिरते रहे, तो फिर किसी और इदारे ने उनको वो इंजेक्शन अवेलेबल किया। तो ये भी तो आपकी हुकूमत का ही कारनामा है ना। फिर इसके साथ जो है वो आपके यहाँ आटे का बहरान तो रहा ही नहीं है, वैसे ही लोग जो है वो चीखते रहे। और आप जो है वो उनको यही कहते रहे होंगे कि जी आटा नहीं मिल रहा तो फिर डबल रोटी खा लीजिए, और डबल रोटी नहीं है तो केक एंड पेस्ट्रीज ही खा लीजिए, क्योंकि असूल तो यही है। गंदम जो है और यानी आटे के साथ आपका चीनी का बहरान तो वैसे ही माशाल्लाह अरूज पर रहा। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कि 45 रुपीज़ पर केजी चीनी फ़रोख्त होगी, तो वो 45 केजी अवेलेबल नहीं हुई। आपने नोटिस लिया तो चीनी अब 145 को टच कर जाएगी। तो आपके लिए तो वाकई 2 साल बहुत मुश्किल हैं। तो आपकी हुकूमत की ये भी तो एक अचीवमेंट ही है ना, तो आपने इसका इंटरव्यू में जिक्र नहीं किया था। फिर आपने जो है वो लोगों से कहा कि हम आपको घर बना के देंगे, तो उसके बारे में तो अभी कोई आपने इतने कंस्ट्रक्शन में ब्लैक मनी को वाइट करने के सुनहरी असूल जो है वो बयान किए, जो कि उससे 180 डिग्री डिफरेंट है, जो कि इलेक्शन से पहले आप फरमा रहे थे। लेकिन अभी तक जो है वो घरों के बारे में ना तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव वर्केबल सामने आया है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावे तो बहुत सी हुकूमतें बहुत कुछ कर गई हैं। अगर उन दावों पर देखते तो पाकिस्तान आज जो है वो यूएस से आगे होता, लेकिन प्रैक्टिकली तो उन दावों की कोई हकीकत नहीं थी। फिर आपने कहा कि जी हम जो है ना वो जॉब्स देंगे, तो यहाँ पर तो हर तरफ बोर्ड लगे हुए हैं कि जी वी आर हायरिंग, देयर आर जॉब्स एंड जॉइन अस एंड वेलकम, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं चल रही है। तो ये भी तो अचीवमेंट ही है ना आपकी हुकूमत की। और इसके साथ जो है ना आपने लोगों के ज़हनों में यानी एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें करके आपने लोगों में कितनी तब्दीली पैदा की, सोशल इंटरेक्शन कितना बढ़ा दिया, आपने कितनी और ऐसी एक्टिविटी कर दी। आपने तो हर वक्त जो है ना वो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली वो तरीका इख्तियार नहीं कर पाए हैं कि जो मुल्क में रिकन्सिलियेशन की फ़िज़ा को हमवार करें। आप अदालत का काम अदालत पर छोड़ देते, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ करते, लेकिन आप जो है वो अदालत तो आपके यानी जो हमारी हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो तो आपकी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिनके खिलाफ वो बहुत कुछ कह चुकी हैं। लेकिन मजाल है जो आपकी हुकूमत किसी तब्दीली की तरफ माइल हो।
آپ ایک بحران کھڑا کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسرا بڑا بحران کھڑا کر کے پرانے کو کہتے ہیں جی بھول جائیں، آپ نئے کو ہینڈل کرتے ہیں، اور پھر وہ ہینڈل نہیں ہوتا تو پھر ایک نیا بحران ہمارے لیے لے آتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ کی حکومت کے 2 ایئرس کے اچیومنٹس میں سے آتا ہے. پھر آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا ریسنٹ ڈیز میں کہ آپ نے جو ہے کراچی شہر، جس کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، وہاں پر جو ہے نا ایک جماعت کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، یہ الزام سے زیادہ اب سچائی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. تو آپ نے وہاں پر این ڈی ایم اے کو دھکیل دیا، یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو. اب نیشنل یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں وہ تو ایک یونیفارم پرسن ہے، تو یعنی آپ نے جو ہے وہ یونیفارم لوگوں کو ان ہواؤں کے رخ پر چھوڑ دیا جن میں الزامات لگتے ہیں، اور الزامات لگیں گے تو پریکٹیکلی آپ ان اداروں کو اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ مزید کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر کوئی اچھا فیصلہ تو نہیں ہے آپ کا. تو یہ بھی آپ کی حکومت کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لوگوں کو کنٹروورشل کر کے تو پریکٹیکلی آپ وہی ڈیزاسٹر کریں جو کہ اس شہر میں ہم نے 80s میں سٹارٹ کیا تھا کہ اس شہر کو کیسے جو ہے نا وہ تباہ کرنا ہے. تو جو 80s میں، پھر 90s میں ناکام رہا، پھر اگلے 20 ایئرز میں ناکام رہا، تو یہ آپ کا ایکشن جو ہے یہ بھی تو اسی طرح ناکام ہوگا. لیکن آپ نے اس کے اوپر شاید غور و فکر نہیں کیا. اب این ڈی ایم کے بارے میں سپریم کورٹ یہ فرماتی ہے کہ یہ تو اپنی ٹرانسپیرنسی یعنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنا ریکارڈ ہی مینٹین نہیں کر پا رہے. تو ان کے اوپر تو پہلے ہی اتنے کوسچن جو ہے نا وہ اٹھ گئے، اور یہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے. Supreme Court raised serious questions on Tuesday over the National Disaster Management Authority's failure to ensure transparency in expenditures. Expenditures جو ہیں وہ یہ پیسوں کی انوالومنٹ ہے، تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کی پہلے ہی آبزرویشن آ چکی. تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ تو بہت عیاں ہے. آپ جو ہے وہ ہمیشہ ایکشن جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ایکشن ڈیلیڈ از سولوشن ڈینائڈ. آپ جو ہے وہ پلیز ایک کام کیجئے کہ اب آپ این آر او نہیں دوں گا، آپ یہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ تو آپ نے طیب اردگان صاحب کو دے دیا این آر او. پھر جنہوں نے این آر او پاکستان میں آپ سے لینا تھا وہ لے کے پاکستان سے چلے گئے. اب آپ فیوچر کا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال گزر گیا، اب آسانی آنے والی ہے. یعنی آپ پچھلے 2 سال پچھلی حکومت کو الزام دیتے گزار دیے، اب اگلے 2 سال جو ہے وہ فیوچر کے انتظار میں گزار دیں. پلیز ایسا مت کریں. آپ چھوڑ دیجیے این آر او اور فیوچر کی باتیں کرنا، کیونکہ اب یہ قوم کے کان پک چکے ہیں. لہٰذا آپ جو ہے وہ اب کچھ کیجئے، پلیز ڈو سم تھنگ ناؤ. اور وہ کر کے کیجئے کہ یہ جو ہے وہ آپ کی حکومت نے اور آپ نے کر دیا. آپ پہلے اپنے گھر جائیے، اپنے گھر جا کے وہاں پر پالیسی بنائیے اور وہاں سے سلوشن کا آغاز کیجئے، تبھی جا کے آپ کی کامیابی ہے. ادروائز آپ کا یہ جو ایکشن ڈیلے ہے یہ کوئی جو شیکسپیئر کا ہیملیٹ ہے اس کے ڈیلے سے کچھ مختلف نہیں ہے. شکریہ. اگلے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم.